السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی آج جو ہم ویڈیو بنانے لگے ہیں وہ 6478 کے حوالے سے ہے۔ اہم گیسٹ پیپر جو ہے نا ان کے حوالے سے بنانے لگے ہیں۔ اس بار جو ہے نا میں نے بجائے یہ کہ اہم کویسچن بتانے کے ایک اور سسٹم کیا ہے اور اس میں کافی امپرومنٹ آئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بک پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہ بک لینے کی یا سافٹ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اس بار میں نے ایگزام نوٹس بنائے ہیں، آپ ان کو پرنٹ کر کے اور بائی ہینڈ جو ہے نا وہ پڑھیں، وہ ان سے زیادہ بہتر ہے۔ اب دیکھیں یہ بک جو ہے 238 اس پر اس پر مشتمل ہے، پیجز پر مشتمل ہے، اور یہی دیکھ رہے ہیں۔ اب یونٹ نمبر 1 جو ہے نا، یہ یونٹ نمبر 1 یہاں پر یہ آ رہا ہے، یعنی کہ پہلے مختلف ابتدائی نظریات ہیں، پھر اس کے مختلف نام ہیں، اور یعنی کہ یہ ٹوٹل 2 سوال ہیں، اور ان میں سے انہوں نے کوئی سے بھی سوال دینے ہیں۔ تو یہ بڑے لمبے چوڑے یعنی کہ ان کے سوال اور بن جاتے ہیں، اور دوسری بات اس کو پڑھنے میں بھی سمجھ نہیں آتی۔ پاکستان کی اساس ملی یکجہتی کی علامت ہے، اردو اپنی فطرت اعتبار سے امتزاجی مزاج کی حامل ہے۔ اب اس کو میں نے ایز اے نوٹس میں تبدیل کیا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے اس کے نوٹس بنائے ہیں۔ ہم کرتے ہیں جی مختلف نظریات کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نصیر الدین ہاشمی کا نظریہ دیکھتے ہیں۔ جی نصیر الدین ہاشمی کو پتہ ہے کہ اردو کی پیدائش دکن میں ہوئی ہے، یعنی یہ اردو کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس کا کہنا ہے کہ مسلمان ہندوستان میں وارد ہوئے تو عربی فارسی ترکی زبانیں آئیں تو مل کر ایک نئی زبان بن گئی۔ یعنی اس نے نصیر الدین کے مطابق دکن کی سرزمین پر فارسی بولنے والے حکمران، عرب تاجر، مقامی ہندو مسلم جو بھی زبان پروان چڑھی وہ اردو کہلائی۔ یہ ہے اس کا نظریہ۔ اب حافظ شیرانی کا نظریہ دیکھیں یہاں پر، شمالی ہندوستان سے، وہ کہتا ہے نہیں دکن سے نہیں، شمالی ہندوستان سے ہے۔ وہ کہتا ہے اردو زبان دہلی اور اس کے گردنواح میں پیدا ہوئی، یہیں جڑیں مضبوط ہوئی۔ اور اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ میں سید سلمان ندوی، یہ کہتے ہیں اردو نہ دکن میں پیدا ہوئی ہے نہ ہی شمالی ہندوستان میں، یہ ایک مشترکہ تہذیبی اور لسانی عمل کا نتیجہ ہے، مختلف جگہ سے آئی ہے۔ اب یہاں پر امتیاز علی عرشی کا نتیجہ دیکھیں، نظریہ دیکھیں، وہ کہتا ہے جی ایک منفرد نقطہ نظر ہوتا ہے، اردو کی اصل بنیاد ہندوستان کی مقامی بولیوں پر ہے، لیکن اس میں فارسی اور عربی کے اثرات نمایاں ہیں۔ اب امین الحق فریدی کوٹی کا نظریہ دیکھیں، وہ کہتا ہے جی اردو جڑیں ہندوستان کے مقامی موجود ہیں، لیکن عربی اور فارسی کے الفاظ کی شمولیت نے اسے منفرد حیثیت دے دی ہے۔ تو یہاں پر بالکل چھوٹے چھوٹے اس میں یہاں وہ دیے ہوئے ہیں، اور پڑھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ ٹوٹل دیکھیں 39 پیج پر میں نے اس بک کو جو ہے نا وہ پریپیئر کیا ہے، اور اسی میں سے ہی آپ کا کمپلیٹ جو ہے نا وہ آ جائے گا۔ اب دیکھیں جیسے ریختہ، اب اردو کو ایک اور نام ریختہ بھی دیے گا جو خاص طور پر شعری زبان میں استعمال ہوتا تھا۔ ریختہ کا مطلب ہے مخلوط یا ملی جلی چیز جو ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ہندوستانی نام بھی تھا، انگریزوں کے دور میں یہ عام ہوا۔ ہندوستانی وہ زبان جو شمالی ہند میں بول چال تھی۔ اب اردو مقبول نام، موجودہ نام اردو ہے، اردو ترک زبان کا لفظ ہے، لشکر چھاونی۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے، ٹوٹل 7 پیج پر چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ اب دیکھیں اس چیپٹر کو دیکھیں کہ یہ کہاں پر جا کے کمپلیٹ ہوتا ہے۔ میں یہاں آپ کو اس سے دکھاتا ہوں کہ چیپٹر 1 جو ہے نا، جی آپ کے سامنے ہی دکھا رہا ہوں۔ یہ اردو کے ہی بیان کیے جا رہے ہیں، اتنے لمبے چوڑے اردو کے وہ ہیں مضامین۔ اب یہی دیکھیں اردو کے 28، 29 اور 30 پیج پر جو ہے نا جو تھا سارا میٹیریل، اس کو ہم نے جسٹ 6 پیج پر کنورٹ کر دیا ہے، تو وہ یاد کرنے میں بھی آسان ہو جاتا ہے اور وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح چیپٹر 2 جو ہے وہ اس طرح آ جاتا ہے، تو آپ لوگ بجائے اس کو یاد کرنے کے یہیں سے اگر اسے تیار کر لیں تو یہ آپ کو آسان بھی پڑے گی اور یاد بھی جلدی ہو جائے گا۔ اسی طرح B.Ed جو ہے نا وہ 2.5 ایئر کے تمام کورس کے جو ہے نوٹس جو ہیں وہ دستیاب ہیں، اور آپ لوگ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ اس میں جو انگلش ٹائپ کے نوٹس ہوتے ہیں وہ 200 روپے کے دیتے ہیں، اور اردو ٹائپ کے جو نوٹس ہوتے ہیں وہ 300 روپے کے جو ہے نا وہ نوٹس دیتے ہیں۔ اسکرین پر جو ہے وہ میرا نمبر شو کر رہا ہے، آپ لوگ رابطہ کر کے مجھ سے نوٹس بھی لے سکتے ہیں، مزید کوئی ہیلپنگ میٹیریل جو ہے وہ بھی لے سکتے ہیں، اور کوئی رہنمائی چاہیے تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔